السلام علیکم، ویلکم کرتی ہوں لائف وتھ ربیہ کے ساتھ۔ آپ سب کو رمضان کا دوسرا جمعہ مبارک ہو۔ اللہ کرے یہ برکتوں والا دن ہم سب کے لیے رحمت کا ذریعہ بن جائے۔ خیر، آج بھی ہمارے گھر سحری میں پراٹھے اور انڈے بنے۔ آپ کے گھر میں کیا بنا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ خیر، میں نے سحری میں پراٹھے بنائے اور انڈے بنائے اور میری ساس نے ساتھ میں چائے بنا دی اور پھر ہم سب نے ساتھ بیٹھ کر سحری کی۔ سحری کر کے پھر نماز پڑھی۔ آج بھی صبح کے وقت میں نے تلاوت نہیں کی کیونکہ میری نیند پوری نہیں تھی، تو میں نے سوچا کہ میں آج نیند ہی پوری کر لیتی ہوں۔ جب سونے لگی تھی تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، حالانکہ میں بہت تھکی ہوئی تھی، رات کی جاگی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ خیر، پھر میں جیسے تیسے کر کے سوئی۔ پھر تقریباً میری 1 بجے آنکھ کھولی۔ سب سے پہلے میں فریش ہوئی اور فریش ہو کر ہسبینڈ کے کپڑے نکالے۔ ہسبینڈ کے کپڑے نکالنے کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو جگایا۔ آج میرا دل تھا کہ میں اپنے بیٹے کو نئے کپڑے پہناؤں، اور جو نئے کپڑے میں لے کر آئی تھی تو اس کے گلے بہت تنگ تھے، وہ اس کو آ ہی نہیں رہے تھے، تو سوچا اب ان کپڑوں کو میں کیا چینج کرواؤں گی، ان کو ہی میں ٹھیک کر لیتی ہوں۔ جو تنگ گلے تھے ان کو میں نے سیٹ کیا، سیٹ کر کے سائڈ سے اسٹچنگ کھولی اور ہلکا سا ایڈجسٹ کر کے اس پر بٹن لگا دیا، جیسے اکثر برانڈز کے کپڑوں کے پیچھے بٹن لگے ہوتے ہیں یا سائڈ میں بٹن لگے ہوتے ہیں۔ یہ بٹن والی مشین میں نے خاص اپنے بیٹے کے لیے ہی منگوائی تھی، کیونکہ اکثر میرے ساتھ یہی مسئلہ رہتا ہے کہ اس کے گلے چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو میں ان کو گھر پر ہی سیٹ کر لیتی ہوں۔ خیر، پھر میں چلی گئی، اپنے بیٹے کو نہلایا، اسے فریش کیا، اسے کپڑے پہنائے تو اسے بالکل فٹ تھے اور زبردست لگ رہے تھے۔ اس کے بعد ہیئر آئلنگ کی، پھر بالوں کو کنگھی دی۔ میں اکثر نہانے سے پہلے ہی کنگھی دے دیتی ہوں۔ خیر، پھر میں نے اپنے کپڑے نکالے اور میں نہا کر فریش ہوئی۔ نہانے کے بعد پھر میں نے نماز ادا کی اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کی، اور پھر میں نے اپنے بیٹے کو سلا دیا اور تھوڑی دیر کے لیے فون یوز کیا۔ خیر، پھر میں شام کی نماز پڑھ کے سو گئی اور پھر تقریباً میری افطاری کے وقت آنکھ کھلی۔ افطاری کے بعد نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے پھر میں چلی گئی کچن میں نے چائے بنائی، اور پھر آپ سب لوگوں کو ایک نئی چیز بھی دکھانی تھی جو کہ ہمارے کچن میں آئی ہے۔ ہمارے گھر میں چائے بنانے والا پتیلا بالکل چھوٹا تھا، تو ہم نے خاص اس کے لیے ایک اسٹوو لے لیا ہے۔ خیر، میں مذاق کر رہی ہوں، یہ اسٹوو کی ہمیں ضرورت تھی تو ہم نے اسی وجہ سے ہی لیا ہے۔ اصل میں سحری کے وقت ٹائم بہت کم ہوتا ہے، ایک اسٹوو پہ میں کام کرتی ہوں تو چائے بنانے کے لیے فارغ نہیں ہوتا، تو پھر میری ساس کو مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے یہ منگا لیا ہے۔ خیر، پھر میں نے چائے پی اور چائے پینے کے بعد بچوں کو ٹیوشن پڑھائی۔ آج بچوں کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا پڑھنے کا، میں نے ان سے زبردستی کام کروایا اور پھر ان کو چھٹی دے دی۔ ٹیوشن پڑھانے کے بعد میں چلی گئی اپنے بچے کے کپڑے سلائی دینے کے لیے۔ ہمارے گاؤں میں ایک آنٹی ہے جو کپڑے بھی بہت اچھی سلائی کرتی ہیں اور پیکو بھی لگاتی ہیں۔ خیر، چھوٹے بچوں کے کپڑے درزی اکثر خراب کر دیتے ہیں، یہ بات میں اپنے تجربے سے کہہ رہی ہوں۔ خیر، پہ میں نے ان آنٹی سے اپنے دوپٹے لیے جو میں نے پیکو کے لیے دیے تھے اور کپڑے سلائی کے لیے دیے۔ پھر میں گھر آ گئی اور اب ولاگ کو کرتے ہیں یہیں پر اینڈ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور میرے جو ریگولر ویورز ہیں ان سے خاص گزارش ہے کہ پلیز میرے فیس بک پیج کو فالو ضرور کریں، اور جو آنٹیز میرے ولاگز دیکھتی ہیں پر ان کو پیج فالو نہیں کرنے آتا تو پلیز اپنے بچوں کو کہہ کر میرا پیج کو فالو کریں، اس طرح سے مجھے آپ کی سپورٹ ملتی رہے گی۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔